اللہ کی نظر میں کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم دھوکہ جو کھا چکے ہیں دنیا کا، ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی اصل ہے اور یہ کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ تو بڑا سیدھا سادہ مضمون ہے کہ بس ہم دنیا کے لیے، دنیا کی کامیابی کو ہم نے حقیقت جان لی ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کی حقیقت ہے۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے دنیا کی کامیابی کا، تو ایک تو آج کے مسلمان امت جو ہے، سب مسلمانوں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، اور ہم نے دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی قرار دے دیا ہے۔ ہمارے قرآن میں ہمارے پیغمبر نے کبھی بھی ہمیں یہ ہدایت نہیں کی کہ آپ نے دنیا کی کامیابی، دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ نہیں، غلطی ہے ہماری۔ اور یہ سوالات اس وقت ہی آ جاتے ہیں جب آپ سطحی سوچ سے کام لیتے ہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان اگر آپ دیں گے تو پھر یعنی اگر آپ یقین کریں گے کہ زندگی ایک امتحان ہے تو پھر آپ اس امتحان میں بیٹھیں گے اور پھر اس کے لیے کوشش کریں گے۔ امتحان کیا ہے؟ یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، تو بس یہی امتحان میں کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمارے ہاں تو کامیابی کا معیار بہت زیادہ غلط ہے۔ ہم نے دنیا کے دولت، عزت، شہرت یا جو بھی ہے، اس کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا ہے۔ یہ تو ہماری خطا ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کرنا ہی چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دنیا میں کامیابی وہ ہے، قد افلح المؤمنون، میرے خیال سے سورہ نور 18ویں پارے کا جو آغاز ہے، کہ کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الاخری مضمون ہے کہ مومن کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس کی منزل اللہ ہے اور وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو فلاح جو ہے، کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، نمبر ایک۔ دوسری دیکھیں، آخرت میں ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم دنیا کی زندگی ایسے گزاریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، رضا الہی، یعنی اب اللہ کی رضا کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، شریعت محمدی ہے۔ یعنی آپ اگر اللہ کے حکم سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی آپ کو حقیقی کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مفلحون، اولئک هم المفلحون، وہ جو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ اولئک علی ھدی من ربہم، 5 صفات اللہ یعنی بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ جو 5 صفات لے لیں، اس کی ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو اولئک، یہ لوگ جو ہیں ہدایت پہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کی نظر میں کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم دھوکہ جو کھا چکے ہیں دنیا کا، ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی اصل ہے اور یہ کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ تو بڑا سیدھا سادہ مضمون ہے کہ بس ہم دنیا کے لیے، دنیا کی کامیابی کو ہم نے حقیقت جان لی ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ ہمارا مقصود مدعا زندگی کا دنیا کی کامیابی ہے،
ہر وہ شخص جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اب دین اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ کو اب وہ بھلا کر زندگی گزارے گا، اللہ کی یاد میں یہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ہماری آج مسلمان کی زندگی اللہ کی یاد سے خالی ہے، ہمارے دل، ہمارے دماغ میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس سوچ میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑا عام سا سوال ہے، کوئی خاص نہیں ہے، اور اس پہ زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ خود دیکھ لیں، اپنا احتساب خود کریں۔ اور میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں یا عورت، آپ کے دماغ میں دنیا ہے، آپ کے دل میں دنیا ہے، خیال دنیا۔ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے، اگر ایک جملہ میں کہوں، وہ یہ ہے کہ ہم دوزخ میں جانے کی اور دوزخ میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آخرت کو آپ فراموش کر دیا آپ نے۔ آخرت پہ آج کے مسلمان کا یقین تو نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے دین کے بارے میں ہماری معلومات جو ہیں وہ سرسری ہیں، پڑھی پڑھائی، سنی سنائی۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ دین ہے کیا، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے۔ کیا یہ سوال کبھی زندگی میں آپ نے سوچے؟ نہیں۔ تو بہرحال آپ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو نوٹ کریں اور زندگی کو ضائع نہ کریں۔ زندگی یا تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے گزاریں گے، اور یا آپ دنیا کو دنیا کو مدعا بنا کے دنیا کے لیے پھر زندگی گزاریں گے۔ پھر آپ کے نزدیک دنیا کا فائدہ اور نقصان، آج دیکھ لیں ہم دنیا کے فوائد کے لیے، دنیا کا فائدہ ہمارے پیش نظر ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی ہمارا مقصود و مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ آپ دیکھ لیں ہمیں محبوب اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا، یہ تو بالکل ہی کچھ الگ سی بات ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمارا مد نظر نہیں ہے۔ ہمارا مد نظر بس دنیا ہے۔ دنیا ملے، جہاں سے بھی ملے، جیسے بھی ملے، لے لو، جمع کرو اور استعمال کرو، انجوائے کرو، مزے کرو، خوش رہو۔ بس اسی دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک خطرناک روش ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا کی کامیابی کی حقیقت یہ ہے، وہ انسان کامیاب ہے جس نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی شروع کر دی۔ یہ دنیا میں کامیابی ہے۔ اور دنیا میں جب آپ یعنی اس طریقے سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو ایک بات میں آپ کو نوٹ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا آپ کی قسمت میں لکھی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ کم یا زیادہ، وہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ بڑا امتحان ہے، بڑے امتحان میں ہے۔ جس کے پاس کم ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر اور شر دونوں حالتوں میں آزماؤں گا، لیکن اگر دنیا ہماری نظر میں اہم ٹھہر گئی تو دونوں حالتوں میں ہم ناکام ہوں گے۔ خیر اور شر دونوں حالتوں میں ہم ناکام ہوں گے اور پریشانی ہمارا مقدر رہے گی۔ تو آپ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں اور اندھے بہرے گونگے بن کر زندگی مت گزاریں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اور بھی ہے کہ سمن بکمن عمیٌ وہم لا یرجعون، اور یہ آیت خاص طور پہ منافقوں کے بارے میں ہے جو زبان سے دعویٰ ایمان کرتے ہیں لیکن ایمان کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اس وقت ہم اندھا دھن زندگی گزارے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے۔ ہمارا مدعا دنیا ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بے وقوف نہ بنے۔ بے وقوف وہ شخص ہے جو نفس
کو قابو میں کرنے کی بجائے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے کوئی تمنا رکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم